بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں. یہ کیا ہے؟ صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. دین نام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کے رشتے کا. آج کل ہمارا دور جو ہے اس میں عقل و شعور کی بات کی جاتی ہے، جسے انگریزی میں لاجک کہتے ہیں کہ ہر چیز کا لاجک ہونا چاہیے، یعنی عقلی طور پر، شعوری طور پر اس کی سمجھ آنی چاہیے. دین کے معاملے میں اگر عظمت نبوت نصیب نہ ہو تو سارے لاجک فیل ہو جاتے ہیں اور انسان ایسی باتیں کرنے لگتا ہے جن کی کوئی عقلی دلیل نہیں ہوتی. مثلاً اسی بات میں قرآن کریم کی آیات کے بارے اب جو کفار کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے، تو قرآن کریم میں جتنے پرانے واقعات آئے ہیں انبیاء علیہ السلام کے یا گزشتہ اقوام کے، اگر آپ انہیں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کا مقصد تاریخ بیان کرنا نہیں ہے. اگر تاریخ بیان کرنی ہوتی تو ہر واقعے کی پوری تفصیل ایک جگہ ملتی، لیکن واقعات کو، ان کے مختلف حصوں کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ تم سے پہلے لوگوں نے یہ کردار اپنایا، اس کا نتیجہ یہ ہوا، لہٰذا اگر تم بھی یہی کردار اپناؤ گے تو اس کا نتیجہ ایسا ہی ہوگا. یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی، ان سے عذاب ٹل گیا. مقصد بتلانے کا یہ ہے کہ تم بھی عذاب واقع ہونے سے پہلے توبہ کر لو، تم سے بھی عذاب الہی ٹل جائے گا.
موسیٰ علیہ السلام کا قصہ متعدد جگہوں پر آیا، لیکن ہر جگہ پر اس کا وہ حصہ آیا جس سے وہ نتیجہ اخذ کرنا مطلوب تھا۔ تاریخ قرآن کا موضوع نہیں ہے، قرآن کا موضوع انسانیت کی اصلاح ہے، ایمان و عقائد کی اصلاح، کردار کی اصلاح۔ لیکن جب نبوت سے رشتہ کٹ جائے تو لاجک بھی الٹ جاتا ہے، عقلی دلائل بھی الٹ جاتی ہیں۔ اب کفار کا اعتراض یہ ہے، وہ کہنے لگے جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتی ہیں یہ باتیں ہم نے سنی ہوئی ہیں، اور پھر سن رہے ہیں، آپ سے بھی سن رہے ہیں، اس سے پہلے یہود و نصارہ کی کتابوں میں بھی اس طرح کے قصے مختلف اقوام کے ملتے ہیں، اور یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے، ہم بھی سن رہے ہیں، اور اگر ہم تو ان کا کوئی عینی شاہد تو ہے نہیں، کوئی گواہ تو ہے نہیں۔ کتاب میں ایک واقعہ بیان کر دیا گیا ہے، پہلی کتابوں میں بھی ہیں، قرآن میں بھی آ گئے، تو ان پر کوئی گواہ تو ہے نہیں، نہ وہ لوگ رہے، نہ زمانہ رہا، نہ وہ قومیں رہیں، چلی گئیں، تو یہ ایک قصے ہیں۔ ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی ایک قصہ بنا لیں، کہانی جوڑ لیں اور بیان کر لیں، اس میں کیا رکھا ہے؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اب بات کہاں سے کہاں پہنچی کہ ان واقعات سے مراد تھا عقیدے اور عمل پر کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی اصل بات جو مقصد قرآن تھا وہ یہ تھا کہ کس قوم کا عقیدہ کیا تھا، کردار کیا تھا، اس پر نتیجہ کیا مرتب ہوا۔ اگر تمہارا عقیدہ اور کردار ویسا ہوگا تو ویسا ہی نتیجہ تمہیں بھی بھگتنا پڑے گا، لیکن اس لاجک کی طرف ان کی توجہ نہیں گئی۔ جب نبی علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ایمان نہیں تو لاجک بھی الٹ گئے، دماغ بھی الٹ گیا، دلیلیں بھی الٹ گئیں، کہنے لگے یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں، ہم سنتے چلے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا نے بھی سنی، پہلی کتابوں میں بھی تھی، یہود و نصارہ کے علماء بھی سناتے رہے، اب آپ بھی سنا رہے ہیں، ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی کہانی جوڑ سکتے ہیں۔ حالانکہ قرآن نے دعوت دی کہ اگر جیسی قرآن کی عبارت ہے ایسی عبارت کا ایک ٹکڑا بھی بنا لاؤ تو تمہارے لیے ممکن نہیں، خواہ جن اور انسان سارے جمع ہو جاؤ۔ اور قرآن کی دعوت آج بھی موجود ہے، 15ویں صدی ہجری جا رہی ہے، آج تک کوئی اس دعوے کا جواب نہیں دے سکا۔ اور یہ جو دماغ الٹنے کی بات ہے، لاجک کے الٹ جانے کی جو بات ہے، اللہ کے فرماتے ہیں یہ کہنے لگے، اب ان کا شعور دیکھو، کہنے لگے اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ سچ ہے جو دعوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اگر یہ آپ کے سچے نبی ہیں اور ان کی دعوت حق ہے، اور اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے ہے واقعی اور حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور ہلاک کرنے والا عذاب بھیج دے۔ جہاں تک عقل کی اور لاجک کی بات ہے تو یہ دعائیں مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے پردوں سے لپٹ لپٹ کر کیں، بیت اللہ کو تھام تھام کر کیں، بیت اللہ کے گرد کھڑے ہو کر یہ دعا کی۔ اب عقل کا اور لاجک کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ دعا کرنے لگے ہو تو یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں اسے ماننے کی توفیق عطا فرما، قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بات لاجیکل ہے نا۔ جب یہ شرط لگا رہے ہو کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے ہے اور حق ہے، اور یہ نبی بھی برحق ہے، یہ کلام بھی برحق ہے، یہ دین بھی برحق ہے، تو ہم پر پتھر برسا، یہ کون سا لاجک ہے بھئی؟ اگر عقل کام کرتی تو کہتے کہ اگر یہ حق ہے تو ہمیں ماننے کی توفیق عطا فرما، اور اگر حق نہیں ہے تو ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔
اب یہ بھلا کون سا لاجک ہے کہ آپ اپنے پر، اگر یہ حق ہے تو ہم مانیں گے نہیں، ہم پر پتھر برسا یا عذاب نازل کر دے۔ تو بڑی بات ہوتی ہے عقل کی اور شعور کی اور لاجک کی۔ اب آپ بتائیے بھلا اس میں کیا لاجک ہے کہ جب یہ شرط لگا رہے ہو کہ اگر یہ آپ کی طرف سے بھی ہے اور حق بھی ہے اور نبی بھی سچا ہے، دین بھی سچا ہے، کتاب بھی سچی ہے، تو پھر ہم پر پتھر برسائے کو اور عذاب نازل کر دے۔ یہ تو غیر دانشمندانہ بات ہے۔ کوئی بھی دانشمند آدمی اسے سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیوں، یہ لاجک الٹ کیوں گیا، عقل الٹ کیوں گئی۔ اب یہ عقیدہ ان کا بھی تھا کہ بیت اللہ کو تھام کر دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے اپنی رسومات کے مطابق، بیت اللہ کی عصمت بھی ان کے دل میں تھی، بت بھی رکھے ہوئے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، اور طواف بھی بیت اللہ کا کرتے تھے، بیت اللہ کی حرمت کے بھی قائل تھے۔ یہ بھی خیال تھا کہ بیت اللہ کے پردے تھام کر دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔ تو پھر جب یہ شرط لگا رہے ہو کہ اے اللہ اگر یہ سچ ہے، یہ برحق ہے، نبوت سچ ہے، کتاب سچی ہے، دین سچا ہے، تو چاہیے، عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ کہتے پھر ہمیں بھی قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر حق نہیں ہے تو ہمیں اس سے بچا لے۔ لیکن انہوں نے کہا کیا، اے اللہ اگر یہ سچ ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور عذاب نازل کر دے۔ تو جب رشتہ نور نبوت سے قطع ہو جاتا ہے تو لاجک وغیرہ اور عقل کی دلیلیں کام نہیں آتی، عقل بھی پھر جاتی ہے، دل پھر جاتے ہیں، آدمی کی شعوری کوششیں بھی احمقانہ ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کتنی احمقانہ بات ہے اور کتنی دیدہ دلیری ہے اور کس قدر گستاخی ہے، اللہ کریم معاف فرمائے۔ تو ایمان کی سلامتی اور عقل کی سلامتی کے لیے بھی اللہ و اللہ کے رسول سے رشتہ قائم ہونا ضروری ہے۔ اب انہوں نے تو دعا کر لی کہ یا اللہ اگر یہ سچ ہے، نبی بھی سچا ہے، دین بھی سچا ہے، تیری ہی طرف سے ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر، اویتنا بعذاب علیم، یا اور کوئی دردناک عذاب بھیج۔ ارشاد باری ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کریم نے دو باتیں ارشاد فرمائیں، ان دو وجہوں سے یہ عذاب سے بچے ہوئے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کریم یہ پسند نہیں فرماتے، اللہ ایسے نہیں ہیں کہ وہاں عذاب نازل کر دیں جہاں آپ بھی جلوہ افروز ہوں۔ جہاں آپ موجود ہیں وہاں اللہ عذاب نہیں فرمائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے احسانات گنوائے اور اپنے فضائل ارشاد فرمائے تو فرمایا مجھ پر اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ میری بعثت کے بعد تمام انسانیت سے اجتماعی عذاب اٹھ گیا۔ جو اجتماعی عذاب آتے تھے کہ قوموں کی قومیں صورت مسخ ہو کر بندر اور خنزیر بن جاتے تھے، قوموں کی قوموں پر آگ کی بارش ہوتی تھی، پتھروں کی بارشیں ہوتی تھیں، زمین میں دھنسا دیے جاتے تھے، پانی میں غرق ہو جاتے تھے، طوفانوں سے ہلاک کر دیے جاتے تھے۔ فرمایا وہ اجتماعی عذاب میرے وجود مبارک کے ہونے کی وجہ سے ہٹ گیا۔ اور علماء مفسرین نے فرمایا کہ بعثت عالی سے لے کر آج تک اور قیامت تک آپ کی نبوت ہے، آپ کا نور نبوت موجود ہے، اور وہی عالم ہے گویا آپ جلوہ افروز ہیں، لہذا پوری انسانیت سے اجتماعی عذاب ہٹا دیے گئے۔ یہ برکات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نہیں مانتے، جو دشمنی کرتے ہیں افراد پر
کچھ لوگوں پر عذاب کا آنا اور بات ہے، لیکن قوموں کی قومیں ہلاک ہونے سے بچ گئی۔ تو اگر حضور کے وجود واجود کی برکت سے منکرین کو بھی اتنا فائدہ ہے کہ دنیاوی عذاب سے بچ گئے، تو ایمان لانے والے اور مومن کے لیے برکات کا اندازہ کیا ہوگا۔ لیکن ایمان ایک تعلق کا نام ہے، ایک رشتے کا نام ہے۔ وہ رشتہ جو امتی کا نبی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ رشتہ یقین کے ساتھ اطاعت کا ہوتا ہے، فرما برداری کا ہوتا ہے، اتباع کا ہوتا ہے۔ تو اگر اتباع چھوٹ جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر رشتے ایمان میں کمزوری واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ نافرمانی جو ہے وہ تعلق کو کم کرتی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ گناہ، نافرمانی مفضی الی الکفر ہوتا ہے، یعنی کفر کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات گناہ کرتے کرتے بندہ اس حد پہ پہنچ جاتا ہے کہ رشتہ ایمان ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ غیر اسلامی عقائد و نظریات اختیار کر لیتا ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، والدین اچھے تھے، نیک تھے، کھرے مسلمان تھے، اولاد نے عقیدہ اسلامی چھوڑ دیا اور بدعقیدہ ہو گئے، مختلف فرقوں میں بٹ گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی بندہ نیکی کر کے اور اطاعت کر کے گمراہ نہیں ہوتا۔ جتنے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، آپ ان کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ان کی زندگی نافرمانیوں سے عبارت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کریم ایسے نہیں ہیں کہ جہاں آپ جلوہ افروز ہوں وہاں عذاب بھی بھیج دیں۔ اب آپ کے جلوہ افروز ہونے سے مراد آپ کے ساتھ رشتہ ایمان، آپ کے نور نبوت کا دل میں مکیں ہونا، آپ کے نور نبوت سے سینے کا منور ہونا، اور آپ کی اطاعت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایمان لاتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے، تو ایک نور کی تار قلب اطہر پیغمبر علیہ السلام سے اس کے قلب تک جڑ جاتی ہے، ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب جو وہ اطاعت کرتا ہے وہ رشتہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، موٹا ہوتا جاتا ہے، طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ اگر اطاعت میں کمی آتی ہے تو اس رشتے میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے، اور اگر اتنی کمی آئے کہ خدا نخواستہ وہ ٹوٹ جائے تو پھر بندہ مسلمان نہیں رہتا، پھر بدعقیدہ ہو جاتا ہے، کسی کو کافرانہ عقیدے کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک ہے۔ روضہ اطہر کا وہی احترام اور ادب واجب ہے جو حضور کی دنیاوی حیات مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام واجب تھا۔ اس میں بھی کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے کہ روضہ اطہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ اور حیات ہیں، حیات النبی کے علماء حق قائل ہیں۔ ہاں، بحث جو علماء میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ حیات دنیاوی ہے یا برزخی ہے۔ تو میری ذاتی رائے میں اس پہ بھی بحث نہیں ہونی چاہیے، چونکہ حضور برزخ میں جلوہ افروز ہیں، تو ظاہر ہے حیات برزخی ہوگی، موسم وہاں کے برزخ کے ہوں گے، وہاں کا کھانا پینا سونا جاگنا دن رات برزخ کے ہوں گے کہ حضور برزخ میں جلوہ افروز ہیں۔ لیکن حیات برزخی جو ہے جب وہ نصیب ہوتی ہے تو دنیاوی حیات سے
قوی تر ہوتی ہے، مضبوط تر ہوتی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام پر عام آدمی کی طرح موت نہیں آتی، بلکہ نبی علیہ السلام کی روح مبارک کا جو رشتہ دنیاوی امور سے ہوتا ہے وہ رشتہ بند کر دیا جاتا ہے، اور بھوک پیاس، صحت، بیماری، گرمی، سردی جو دنیا کی ہوتی ہے اس سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ کسی روشنی پہ فانوس رکھ دیں، ارد گرد کے ماحول سے اسے کاٹ دیں، ورنہ حیات جسمانی ہوتی ہے، روح اطہر جسم اطہر میں موجود ہے۔ اور اس پہ بھی علماء کا اتفاق ہے کہ روضہ اطہر پہ جا کے کوئی صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں، اور روضہ اطہر پہ کھڑا ہونے کے وہی آداب ہیں جو حیات مبارکہ میں تھے۔ پھر جہاں جہاں آپ کا نور نبوت موجود ہے، جہاں اذان ہو رہی ہے، جہاں تکبیر ہو رہی ہے، جہاں رکوع و سجود ہو رہا ہے، جہاں ذکر الہی ہو رہا ہے، جہاں قلوب میں روشنی ہے نور نبوت کی، تو گویا وہاں آپ کی موجودگی ثابت ہے آپ کی برکات کے حوالے سے۔ آپ کی برکات تو موجود ہیں، تو جہاں حضور کی برکات ہوں گی اس پر اللہ عذاب نازل نہیں فرمائیں گے، اللہ ان کو عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ دوسری بات کہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو غریب ہیں، مجبور ہیں، ہجرت بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کا ذکر کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی بھی اتنی اہمیت ہے کہ وہ بھی عذاب الہی کو روکنے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو اتنی اہمیت کیوں مل گئی؟ وہ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ یہ استغفار انہیں کس نے سکھایا؟ ان کے دل میں یہ کیفیت کس نے پیدا کی؟ انہیں اللہ سے مخاطب کس نے کر دیا؟ یہ برکات نبوت ہیں علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ یعنی آپ بھی جلوہ افروز ہیں وہیں، اور آپ کے پیروکار، آپ کے ماننے والے، آپ کے غلام، آپ کا اتباع کرنے والے، وہ لوگ جو اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت، وہ بھی ان میں موجود ہیں۔ تو یہ جتنی گستاخیاں کرتے رہیں، اللہ ان پر عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور عمومی طور پر اکثریت مسلمانوں کی بھی چلی گئی، تو پھر بھی ان پر وہ عذاب نہیں آیا جو قوموں کو ہلاک کر دیتا تھا، لیکن پھر ہر میدان میں انہیں شکست ہونا اور تباہی ہونا شروع ہو گئی، جو بدر سے شروع ہوئی، اور رفتہ رفتہ ان کا سارا اقتدار و اختیار مٹ گیا، اور مکہ مکرمہ مسلمانوں کے پاس چلا گیا، اور بیت اللہ شریف کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، اور کفر و شرک کا ہر نشان مٹا دیا گیا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کر کے اپنی تباہی کو دعوت دی، اپنی ساری شان و شوکت کو تباہ کرنے کی دعوت دی، اور اپنی دنیا بھی بگاڑ لی، آخرت بھی بگاڑ لی۔ تو اس آیہ مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کی سلامتی جو ہے وہ بھی اتباع رسالت میں ہے۔ ہمارے یہاں یہ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ جہاں دیکھیں جی مسلمانوں کا حال خراب ہے، اور کافروں کو دیکھیں، اہل مغرب کو دیکھیں تو وہ بڑی موج کر رہے ہیں۔ دیکھیے ارشادات نبوی جو ہیں، قرینے، طریقے، سلیقے جو زندگی کے حضور نے سکھائے ہیں، اگر نبوت پر بھی ایمان ہو اور بندہ وہ قرینے اپنا لے تو اس کو دو عالم کی فلاح نصیب ہوتی ہے، دونوں عالم کا بھلا نصیب ہوتا ہے، دونوں زندگیوں کی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔
لیکن اگر حضور کی نبوت پر ایمان نہ لائے مگر شعبہ زندگی میں وہ طریقے اپنا لے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں تو دنیاوی فائدہ کافر کو بھی ہوتا ہے۔ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ اگر کافر پیاس ہے آپ اسے ٹھنڈا پانی پلائیں تو کیا اسے فرت نہیں ملے گی، اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ کافر بھوکا ہے آپ اسے اچھا کھانا کھلائیں تو اسے پسند نہیں آئے گا، اس کی بھوک نہیں مٹے گی۔ یہی حال اعمال کا اور ان کی جزا کا ہے۔ تو اب اس حوالے سے اہل مغرب کا تجزیہ کر لیں کہ انہوں نے کاروبار میں دیانت کو اپنایا، یہ کس نے سکھایا انہیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس وقت مغرب تاریک دنیا تھی۔ یورپ والوں کو مورخ دا کیپ مین لکھتا ہے ان میں مکان بنانے کا، جھونپڑی بنانے کا شعور نہیں تھا، یہ غاروں میں رہتے تھے، اور تاریخ نے دا کیپ مین لکھتی ہے، غاروں کے رہنے والے لوگ۔ امریکہ اور فار ویسٹ جو ہے اس کے بارے تاریخ دا وائلڈ ویسٹ لکھتی ہے، 2 دفعہ وائلڈ کا لفظ آتا ہے، دا وائلڈ ویسٹ، وحشی مغرب۔ کوئی تہذیب نہیں تھی ان لوگوں میں، کوئی کرینہ سلیقہ نہیں تھا۔ یہ سب کچھ انہوں نے کہاں سے لیا؟ جب اسلام پھیلا اور ربع صدی میں معلوم دنیا کے بہت بڑے حصے پر، چین سے لے کر ہسپانیہ تک اور سائبیریا سے لے کر افریقہ تک پھیل گیا، تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ان کے طریقہ کار کیا ہے، ان کا کاروبار کا طریقہ کیا ہے، ان کی سیاست کا انداز کیسا ہے، ان کے عدالتی نظام کیسا ہے۔ تو وہ نظام انہوں نے اپنایا جو ان کی دنیاوی بہتری کا سبب بنے ہوئے، جو ان کے پاس اسلام سے پہلے نہیں تھے۔ اور جہاں جہاں انہوں نے اسلامی نظام نہیں اپنایا، 3 باتیں بہت بڑی ہیں جہاں انہوں نے اسلامی نظام نہیں اپنایا۔ انہوں نے سودی معیشت کو جاری رکھا، اسلام نے سود سے روکا تھا، انہوں نے سودی نظام نہیں چھوڑا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان ملکوں کے بڑے بڑے شہروں میں بھی آج آدھے سے زیادہ آبادی فٹ پاتھ پہ سوتی ہے اور باقی آبادی امیر تر ہو گئی، غریب تر ہوتا چلا گیا اور امیر تر ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے نیو یارک جیسے شہروں اور برطانیہ کے لندن جیسے شہروں پر لوگوں کو پلوں کے نیچے سردیاں گزارتے اور سڑک پر اور فٹ پاتھ پر اور کوڑے دانوں سے خوراک اٹھا کر کھاتے دیکھا ہے۔ دوسرا معاملہ تھا مرد اور عورت کے تعلقات کا، اس میں انہوں نے اسلام کا طریقہ نہیں اپنایا۔ آج خود مغرب اس بات سے اتنا پریشان ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم چاہیں بھی تو ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکتے، بلکہ آخر تھک کر ایک مغرب کے مفکر نے کہا تھا کہ عورت اگر گھر سے باہر نکل جائے تو ہر وہ کام کر سکتی ہے جو مرد کرتا ہے، لیکن پھر وہ عورت نہیں رہتی۔ جو نسائیت اور جو فرائض ہیں خاتون کے، پھر وہ ان سے بیگانہ ہو جاتی۔ اس نتیجے پہ پہنچے لیکن اب اسے روک نہیں سکتے۔ اسی طرح شراب اور نشہ آور ادویات کی استعمال میں، نشہ آور چیزوں کے استعمال میں انہوں نے اسلام کو نہیں اپنایا، آج خود اس کے ہاتھوں تنگ ہے۔ جہاں جہاں انہوں نے اسلامی اقدار کو چھوڑا ہے وہاں ان کی بھی بربادی ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں ان کے طریقہ کار میں وہ باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھیں، اب انہوں نے ویلفیئر سٹیٹ بنائی ہوئی ہیں۔ آج بھی برطانیہ میں ویلفیئر سٹیٹ کے کاموں کو دا عمرز لا کہتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نسبت سے، کہ انہوں نے پہلی ویلفیئر سٹیٹ بنائی تھی۔ تو اپنی ویلفیئر سٹیٹ کے جو ان کے ضابطے ہیں ان کو لکھتے نہیں، لیکن اپنی بول چال میں انہیں دا عمرز لا کہتے ہیں۔ تو اگر کہیں کافروں کے پاس
قوت ہے یا سکون ہے تو ان شعبوں میں ہے جن کا طریقہ کار انہوں نے اسلام سے لیا. اور اب یہ بھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اب مغرب کے دانشور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سودی نظام ختم کرنا ہوگا اور اسلام کا زکوٰۃ کا نظام رائج کرنا ہوگا، چونکہ سودی نظام نے ان کی سلطنتوں کو بھی تباہ کر دیا. آپ کو امریکہ بہت بڑا ملک لگتا ہے نا، اور بہت بڑی مددیں کرتا ہے دوسرے ملکوں کی، لیکن آپ دنیا میں سب سے زیادہ مقروض ملک امریکہ ہے. اور سارے سودی ممالک کا یہی حال ہے، حکومتیں مقروض ہو چکی ہیں. اب وہ تھک چکے ہیں، اب اس پہ بھی وہ سوچ بچار کر رہے ہیں. تو وہ ادائیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں، اگر کافر اپنا لے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے. تو ہم دنیا و آخرت دونوں کیوں برباد کر رہے ہیں جب کہ اللہ نے ہمیں نور ایمان نصیب کیا ہے؟ تو نور ایمان کا تقاضا اطاعت اور اتباع ہے. بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم تحریکیں چلاتے رہے نفاذ اسلام کی، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر ہم من حیث القوم ہم اسلام کو اپنے ملک کا قانون نہیں بنانا چاہتے تو کم از کم وہ چیزیں تو اپنا لیں جو غیر مسلموں نے اپنا رکھی ہیں. انصاف تو عدالتیں اس طرح کریں، سفارش اور رشوت نہ ہو. دیانت کاروبار میں اور دکانیں اور تجارت اور لین دین میں دیانت اور امانت آ جائے. اور وہ ضابطے جو غیر مسلموں نے اپنا رکھے ہیں مسلمان ہونے کے باوجود ہم نہیں اپنا سکتے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، بے شک یہ بیت اللہ سے لپٹ لپٹ کر دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کریم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جہاں آپ جلوہ افروز ہوں وہاں اللہ عذاب بھی بھیج دے. سبحان اللہ. عذاب الہی سے بچنے کا کتنا سادہ سا قانون ہے، سادہ سا طریقہ ہے، سادہ سا سلیقہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل کا مکیں بنا لو، عذاب الہی سے نجات پا گئے. ایک احساس ندامت، ایک احساس ندامت، ایک سجدہ چند اشک. ایک احساس ندامت، ایک سجدہ چند اشک. اے خدا تجھ کو منانا کس قدر آسان. کسی کو عظمت نبوت کا احساس ہو جائے، اللہ کی یاد اور اللہ کے نبی کی یاد اس کے دل میں مکیں ہو جائے، تو عذاب الہی سے بچ جاتا ہے. اور عذاب الہی سے بچنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اسے ایسے کاموں سے بچا لیتا ہے جو عذاب کا سبب بنتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بدر میں شرکت کی ہے، اب اس کے بعد وہ جو چاہے کریں، جنت ان کے لیے واجب ہو گئی، جنت ان کے لیے پکی ہو. عرض کیے گیا یا رسول اللہ، اگر وہ خدا نخواستہ برائی کریں یا کفر کر بیٹھے، یعنی آپ نے کوئی شرط نہیں لگائی، جو چاہے کریں. آپ نے پھر یہی فرمایا کہ جو چاہے کریں. اب اس پہ جب علماء حدیث ارشاد فرماتے ہیں اور اس کی شرح فرماتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضور نے کوئی شرط نہیں لگائی، جو چاہے کریں، لیکن حق یہ ہے کہ اللہ ان کی چاہت کو ہی اپنی اطاعت کی طرف موڑ دیتا ہے. وہ چاہتے ہی وہ ہیں جو اللہ کو پسند ہوتا ہے.
جن کے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی ہے ان کو اللہ گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ معصوم تو صرف نبی ہوتا ہے، نبی کے علاوہ انسانوں میں کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، لیکن نبی کو دل میں بسانے والے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام، اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندوں کو حفاظت الہیہ نصیب ہو جاتی ہے۔ نبی معصوم ہوتا ہے اور صدق دل سے نبی کا اتباع کرنے والے محفوظ ہو جاتے ہیں، اللہ ان کی گناہ سے حفاظت فرما لیتے ہیں۔ تو جب اللہ اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے بچانا چاہتا ہے تو وہ ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق دے دیتا ہے جو نزول عذاب کا سبب بنتے ہیں، از خود بندے کی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی۔ آپ نے دیکھا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب دعوت عام کی، شروع میں تو گنتی کے ساتھی ہوتے تھے، 2 3 4 جو اللہ اللہ کرتے تھے۔ جب آپ شامل ہوئے الحمدللہ اللہ نے توفیق بخشی تو اس وقت بھی 5 6 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے لوگ، حضرت ہر ایک کو ہلکے ذکر میں نہیں لیتے تھے۔ پھر بعد میں جب حضرات کی طرف سے ارشاد ہوا کہ عمومی گمراہی کا دور ہے، آپ عام لوگوں کو ہلکے ذکر میں لیں اور اللہ اللہ سکھائیں، تو ہر ایک کے لیے دروازہ کھل گیا۔ ہر شعبہ زندگی، ہر مکتب فکر سے لوگ آئے۔ اہل سنت کے کتنے طبقے بن چکے ہیں، دیوبندی، بریلوی وغیرہ، اب دیوبندیوں کے بھی کئی طبقے بن چکے ہیں، بریلویوں کے بھی کئی مکتب فکر بن چکے ہیں، تقسیم در تقسیم ہر کوئی ہوتا جا رہا ہے۔ اہل حدیث بھی ہیں، کوئی منکرین حدیث بھی ہیں، کوئی شیعہ حضرات بھی ہیں، بے شمار ہر طرح کے ہمارے ہم چشمدید گواہ ہیں ہمارے سامنے، ہر مکتب فکر سے لوگ آئے۔ حضرت نے ہلکے ذکر میں لے لی، اللہ اللہ کرانا شروع کر دی، کسی کے ساتھ عقیدے پر بحث نہیں فرمائی، کسی کو یہ تک نہیں کہا کہ یہ نہ سوچو، یہ چھوڑ دو، یہ کرو، نہیں، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ اللہ کرو، نماز فرائض پورے کرو اور ذکر کرو۔ اللہ کی شان ہے، ذکر الہی کی یہ برکت ہے کہ جو بھی آیا وہ از خود اس کے دل میں ایک پیرامیٹر بن گیا کہ یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ ہی عرصے بعد اس کی خود بخود اس نے اصلاح قبول کرنا شروع کر دی، اور جو برائیاں وہ عقیدے یا عمل کی تھیں انہیں چھوڑنا شروع کر دی۔ اس کی وجہ برکات نبوت ہے، ذکر الہی سے جو برکات نبوت دل میں آتی ہیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جہاں آپ جلوہ افروز ہوں وہاں اللہ عذاب بھی بھیج دے، یہ بات بنتی نہیں، اللہ ایسا نہیں چاہتا۔ تو جب عذاب سے بچانا مقصود ہوتا ہے تو پھر ان کاموں سے بچا لیتا ہے جو عذاب کا سبب بنتے ہیں۔ اور اگر کسی کو کوئی ایسا بد نصیب ہو کہ اسے یہ احساس نہ ہو، عظمت نبوت کا ادراک نہ کرے، تو پھر اپنے نبی کو ہجرت کرا دیتا ہے، اور ہجرت کے بعد وہی اہل مکہ تھے جو تباہ و برباد ہو گئے۔ بدر کے دن کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں ماتم نہیں ہو رہا تھا، سارا شہر شور و فغاں سے ہٹ گیا تھا۔ 70 نامور لوگ میدان بدر میں قتل ہو گئے، 70 نامور لوگ قیدی بن گئے۔ تو ایک تباہی مچ گئی تھی، ایک طوفان تھا جو مکہ مکرمہ میں برپا تھا، وہاں سے شروع ہوا اور آہستہ آہستہ مشرکین مکہ کا ذکر ہی مٹ گیا، وجود ہی مٹ گیا، بیت اللہ بھی ان کے قبضے سے گیا، شہر حرم بھی ان کے قبضے سے گیا، بتوں سے بھی لوگوں کو نجات ملی اور بیت اللہ کو پاک کر دیا گیا۔ تو آدمی اگر مسلسل گناہ اور نافرمانی کی طرف راغب رہے تو پھر وہ کیفیت جو نبی کریم سے تعلق سے بنتی ہے وہ آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگتی ہے، اور اگر بالکل رخصت ہو جائے تو عذاب کی زد پہ آ جاتا ہے۔ تو 2 چیزیں فرمائی، ایک حضور کی برکات، آپ کا ہونا، اور دوسرا جب بندہ
اللہ سے بخشش مانگ رہا ہو تو اللہ اس پر عذاب کیوں کرے گا؟ لیکن یہ دوسرا جو ہے یہ اسی پہلے کے سبب ہے۔ حضور سے تعلق ہے تو بخشش مانگے گا، حضور سے تعلق ہے تو اللہ سے بات کرے گا، اللہ سے خطاب کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض پیش کرے گا، اللہ کو سر بسجود ہوگا، اللہ سے مغفرت چاہے گا۔ یہ بھی تب ہی چاہے گا جب نور نبوت دل میں ہوگا، جو دراصل یہ دونوں باتیں ایک ہی بات ہیں۔ اور فرمایا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب جب انہوں نے آپ کو ہجرت پہ مجبور کر دیا، پھر آپ کو بیت اللہ میں داخل ہونے اور طواف سے روک دیا، تو اب کون سی چیز ہے جو ان کو عذاب سے بچائے گی؟ جب وہ آپ سے اس قدر الگ ہو گئے تو اب دیکھ لیجئے گا تباہ و برباد ہو جائیں۔ اہل مکہ جزیرہ نماء عرب میں ایک بہت بڑی قوت تھی، جنگی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، کاروباری اعتبار سے بھی اہل مکہ اور قبائل مکہ جو تھے وہ ایک بہت بڑی قوت تھی، اور بے شمار قبائل عرب جو ارد گرد تھے، نواح میں تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں تو اہل مکہ کی قوت پاش پاش ہو جائے گی، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے تو پھر اہل مکہ کو مٹا نہیں سکیں گے، بلکہ وہ ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ یہ معیار قبائل عرب نے بنا رکھا تھا کہ ہمیں کچھ دیر دیکھنا چاہیے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو پھر قرآن کریم بتاتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب فتح ہوئی اور اللہ کی نصرت آئی تو آپ نے دیکھا لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس بات کے منتظر تھے کہ اگر نبوت سچی ہے تو پھر باطل کی قوت خواہ کتنی بڑی ہو اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گی، اور چشم فلک نے یہ دیکھا کہ باطل کی وہ اپنے زمانے کی بہت بڑی طاقت پاش پاش ہو۔ تو فرمایا اب جب انہوں نے یہ آپ سے الگ ہو گئے اور مسجد حرام کا، بیت اللہ کا راستہ اللہ کے نیک بندوں کے لیے روک دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک دیا، صحابہ کبار کے لیے روک دیا، وما کان اولیاء، اور یہ بت پرست تو اس کے متولی نہیں ہو سکتے، یہ تو بیت اللہ کے اور اللہ کے دوست نہیں ہیں، یہ تو مشرک ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، غیر اللہ کو پوجنے والے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے نبی کے نافرمان ہیں، اور اللہ کے دوست یا کعبہ کے متولی ان اولیاءہ الا المتقون، وہ ہو سکتے ہیں جن میں تقوی ہو۔ تقوی کہاں سے ملتا ہے؟ اس کی دکان کہاں ہے؟ یہ کس بازار سے یہ جنس ملتی ہے؟ تقوی ایک کیفیت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جب رشتہ قائم ہو جائے ایمان کا تو ایک کیفیت دل میں آ جاتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اس رشتے پہ زد پڑتی ہو، کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اللہ کریم خفا ہوں، کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا محبوب نبی خفا ہو جائے۔ اس کیفیت کو تقوی کہتے ہیں۔ تو فرمایا بیت اللہ کے متولی تو وہی ہو سکتے ہیں جن کا رشتہ الفت اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، جنہیں تقوی نصیب ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت ان حقائق سے بے بہرہ ہے، یہ باتیں سمجھتے نہیں، یہ عام باتیں ہیں۔ وہی بات جو میں نے شروع میں کی تھی کہ ہر بندہ کہتا ہے یہ لاجک کا دور ہے جی، عقلی دلائل کا دور ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی سے دوری ایسی مصیبت ہے کہ لاجک بھی الٹ جاتے ہیں اور عقلی دلائل بھی الٹ جاتے ہیں، اور الگ عقل بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ آدمی سیدھے دلائل چھوڑ کر
غلط راستے پہ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کریم اس سے اپنی پناہ میں رکھے، اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔